بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے افغانستان سے فوج کے انخلاء کے حوالے سے افغان طالبان سے مذاکرات میں معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں امریکہ افغانستان سے 5000 فوجی 4.5 ماہ میں واپس لے جائے گا اور سرزمین افغانستان پر قائم 5 امریکی فوجی اڈے بند ہو جائیں گے۔ افغان طالبان سے مذاکرات میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد جو اس وقت کابل میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، مگر اس کی حتمی منظوری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیں گے اور اس کے بعد اس پر دستخط ہونے کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ افغان طالبان سے دوحہ میں مذاکرات کے 9ویں دور کے بعد دونوں ملکوں میں اس معاہدے پر اتفاق ہوا ہے، جس کے بعد زلمے خلیل زاد معاہدے کے مسودے کے ہمراہ کابل پہنچے، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ ان کو طالبان امریکہ معاہدے کا مسودہ پیش کیا ہے تاکہ صدر اشرف غنی اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے اس پر صلاح مشورے کر سکیں۔ زلمے خلیل زاد نے افغان چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ سے بھی ملاقات کی اور انہیں معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ افغان صدر کے ترجمان نے بتایا کہ افغان صدر افغان عہدیداروں اور اپنے رفقا سے صلاح مشورے کے بعد امریکی حکام کو اپنے موقف سے آگاہ کریں گے۔ کابل کے ایک ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے بتایا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخطوں کے بعد امریکہ پہلے 135 دنوں میں 5 امریکی فوجی اڈوں سے 5000 امریکی فوجی واپس لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاغذ پر ہم اور طالبان امن معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ عبوری معاہدے کے تحت 5000 امریکی فوجیوں کا انخلاء ہوگا۔ افغانستان میں اس وقت 14000 امریکی فوجی ہیں جو امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ لڑ رہے ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ امریکی صدر کی توثیق کے بعد آئندہ چند دنوں میں بین الافغان مذاکرات کے لیے جگہ اور تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کے مطابق جہاں سے امریکی فوج نکلے گی وہاں جنگ میں کمی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے سے جنگ بندی نہیں ہوگی کیونکہ جنگ بندی پر گفتگو بین الافغان مذاکرات میں ہوگی۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے کے مطابق امریکہ کی طالبان کے ساتھ معاہدے میں ایک ریڈ لائن بھی ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں اسلامی امارات کے نام پر کوئی نظام بن جائے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ زبردستی کوئی ایسا قدم اٹھائے۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ طالبان نے کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں ہونے والے کار خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں 5 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان طویل عرصہ جاری رہنے والے مذاکرات بالآخر ایک نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ امریکی فوج کے 5000 جوان معاہدے پر دستخط کے بعد افغانستان سے نکل جائیں گے، تاہم اس معاہدے میں افغانستان میں جنگ بندی شامل نہیں ہے۔ اس امر کا فیصلہ بقول امریکی نمائندہ خصوصی بین الافغان مذاکرات میں ہوگا۔ اسی طرح امریکہ طالبان مذاکرات میں عبوری حکومت کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ غالب امکان ہے کہ یہ معاملہ بھی بین الافغان مذاکرات میں زیر بحث آئے گا۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات سر پر ہیں۔ افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کا موقف رہا ہے کہ انتخابات طالبان سے معاہدے کے رہین منت نہیں، بلکہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، جبکہ امریکہ اور طالبان اس امر پر متفق نہیں تھے۔ امریکہ نے معاہدے میں یہ بھی طے کیا ہے کہ طالبان کسی دہشت گرد تنظیم کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ معاہدہ حکومت امریکہ سے ہوا ہے۔ افغان حکومت ابھی تک اس معاہدے میں شامل نہیں۔ شمالی اتحاد سے معاملات طے نہیں پائے۔ عبوری حکومت کے قیام پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس ساری صورت میں ایسا تاثر ملتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے جان چھڑا کر نکلنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ ایسا کرے گا تو کیا طالبان افغان حکومت شمالی اتحاد میں کابل حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ شروع نہیں ہو جائے گی اور ملک پھر خانہ جنگی کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام نیا حکومتی سیٹ اپ کیسا ہوگا؟ اس کا طریقہ انتخاب کیا ہوگا؟ طالبان اپنی عسکری قوت قائم رکھیں گے؟ عبوری حکومت میں کس کس گروہ کو کس قدر نمائندگی ملے گی؟ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد فوجی سیٹ اپ کیا ہوگا؟ یہ تمام معاملات اہم ہیں۔
اگر یہ طالبان امریکہ معاہدے میں شامل نہیں بلکہ بین الافغان مذاکرات میں طے ہونا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ افغانستان میں امن واپس آنے میں ابھی بھی وقت لگے گا۔ زلمے خلیل زاد پاکستان بھی آنے والے ہیں، یہاں بھی وہ معاہدے کی تفصیلات فراہم کریں گے جس کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ تاہم اوپر بیان کردہ معاملات طے ہوئے بغیر افغان مسئلے کا حل ہرگز نہیں نکل سکتا۔